بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم بھائیو، الحمدللہ آج کو ہمارے 15 روزے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ما بقیہ جو روزے ہیں صحت و تندرستی کے ساتھ انہیں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحان الذی، یہ 15واں پارہ ہے. اس کے اندر ابھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. چند آیتوں کے اہم نکات انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے. اس پارے کے شروع میں معراج کا واقعہ ذکر ہوا. معراج یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کا سیر کرایا. کیوں کرایا؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے. کیوں دکھانے کے لیے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے، بڑی تکلیف میں تھے. امی خدیجہ کا انتقال ہوا تھا، ابو طالب کا انتقال ہوا تھا. مکے کے کافروں کے دانت تیز ہو چکے تھے اور اللہ کے رسول اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہ قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے چند لوگ ہی آپ کو ناپسند کر رہے ہیں، آئیے ہمارے مخلوق کا مشاہدہ کیجئے، سب آپ کو چاہتے ہیں. کتنے ایسے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں. 7 آسمانوں تک اللہ کے رسول گئے. ہر ایک آسمان سے ایک ایک نبی سے ملاقات ہوئی. مختلف واقعات معراج کے اندر پیش آئے. اللہ کے رسول کے سامنے شراب اور دودھ، یہ 2 گلاسز پیش کیے گئے. اللہ کے رسول نے دودھ کو اختیار کیا. دودھ کو اللہ کے رسول لیا اور پی لیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، الحمدللہ. اگر آپ شراب کو لے کر پیتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو پیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز 5 وقتہ تحفے میں عطا کیا. سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں تحفے میں دی گئی. اس کے بعد ہر وہ آدمی جو توحید پر مرتا ہے اس کے لیے جنت ہے، یہ خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس کے بعد اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا. جہنم میں مختلف واقعات، مختلف چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ان کے ناخن بڑے پیتل کے ہیں، تانبے کے ہیں. اپنے ناخنوں سے وہ اپنے گریبانوں کو نوچ رہے ہیں، اپنے چھاتی کو نوچ رہے ہیں. جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. لوگوں کا گوشت کھانا مطلب لوگوں کے پیچھے ان کی برائی بولتے رہتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے. تو قیامت کے روز جہنم میں ایسا غیبتیں کرنے والوں کو، برائیاں بولنے والوں کو، بد پیچھے اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے ایک طرح کا ڈیمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹوں کو لوہے یعنی انگار کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. یہ ہونٹوں کو انگار کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے خطبہ ہیں، خطیب لوگ ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، خود نہیں بچتے تھے. ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ قیامت کے روز اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا. یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا. داروغ جہنم کو دیکھا. داروغ جہنم نے، جہنم کا جو واچمین ہے، جیسے ہی رسول کو دیکھا تو سلام کیا، ہنستا نہیں ہے. جبرائیل سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ بیچارہ کم سے کم ہنستا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول سے جبرائیل نے کہا کہ داروغ جہنم ہے، جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اب تک اس نے ہنسا نہیں ہے، اب تک وہ مسکرایا نہیں ہے. یہ جہنم کا داروغہ ہے. اس کا اس طرح سیریس سے رہنا جہنمیوں کے فکر اور جہنمیوں کے غم میں اور اضافہ کرتا ہے. کیونکہ واچمین تھوڑا نرم ہو
تو کچھ امید ہو سکتی ہے کہ بول کر کے باہر نکلیں گے، لیکن اتنا سخت اللہ نے اس کو بنایا ہے، ہنستا بھی نہیں ہے، بلکہ یوں ہی بڑی سنجیدگی کے ساتھ غصے میں کھڑا ہوا ہے۔ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس وقت سے یہ ایسا ہی ہے۔ یہ واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے معراج کے اندر، یہ سب ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ ایک مومن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اتباع کرے اور اپنے آپ کو فرما بردار بنا کر کے رکھے۔ اس کے بعد اس بارے میں کہا گیا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، جیسا تم کرتے ہو ویسا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اچھا تم کرو گے بدلہ اچھا ہی ہوگا، برا تم کرو گے بدلہ برا ہی ہوگا۔ فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم اچھائی کر رہے ہو اس کا بدلہ بھی اچھا تمہارے لیے ہے، اور اگر تم برا کر رہے ہو، برا کام کر رہے ہو، بری بات بول رہے ہو، اگر تم بری طریقے سے زندگی گزار رہے ہو تو کسی اور کو نقصان نہیں ہے، بلکہ جو برائی کے ساتھ رہتا ہے اسی کو نقصان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ انسان بہت بے صبرا ہے اور بڑا جلد باز ہے۔ صبر کرنے کے سچویشن میں، صبر کرنے کے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کر دیتا ہے، اتنا بے صبری کہ بے صبری میں آ کر کبھی کبھار خود کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتا ہے، اپنے مال کو بد دعا دے دیتا ہے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو بچے اگر کچھ غلطی کرتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں تو فوراً خود کو بد دعا دے دیتے ہیں، تیرے ماں کا پیٹ جل جائے، ایسے بول دیتے ہیں۔ اس کی ماں کون ہے؟ یہ جو بول رہی ہے وہی ہے، لیکن اس طرح کی بد دعائیں دے دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو۔ اس بارے کے اندر یہ بتلایا گیا کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، خیر جیسے مانگتا ہے بندہ ویسے برائی کو بھی مانگتا ہے، حالانکہ یہ بڑا جلد باز ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، خیر جو مانگتا ہے اللہ وہ دے دیتا ہے، شر جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ جو بد دعائیں کرتا ہے اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اب سوچو کہ قبول اگر کر لے تو کیا حالت ہوگی۔ اولاد کے لیے ہم بد دعا دے دیں، بد دعا دینا بہت آسان ہم سمجھتے ہیں، کیا اولاد کو اگر کچھ برائی آ جائے، انتقال ہو جائے، کچھ پریشانی لگ جائے، ایک باپ کو، ایک ماں کو آنکھوں کے سامنے اپنے اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھ کر کے صبر کرنے کی طاقت ہے؟ جب طاقت نہیں ہے تو اس طرح بد دعا کیوں کر رہے ہو؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تورات بھی رہنمائی کرتی ہے، دوسری کتابیں بھی راستہ بتاتی ہے لوگوں کو، لیکن قرآن کا جو راستہ ہے بالکل سیدھا راستہ ہے۔ قرآن ایسے راستے کی طرف گائیڈ کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا سیدھا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے، اس پر چلنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا، منزل مقصود بھی مل جاتا ہے، راستے کی اچھائیاں بھی اس کو ملتی ہے۔ قرآن پر عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے تو زندگی بھی خوشنما گزرے گی، اور یہ گزرنے کی بعد جو منزل ہے جنت کی شکل میں اللہ رب العالمین دے گا۔ تو قرآن اور حدیث کے راستے کو چھوڑ کر کے انسان نہ جائے، کیونکہ یہ قرآن کی رہنمائی، قرآن کا گائیڈ سب سے سیدھا گائیڈ ہے۔ اس کی بات فرمایا انسان قیامت کے روز نامہ اعمال جب اس کو دیا جائے گا، پڑھ کر کے اس موقع پر محاسبہ کرے گا، حساب کرے گا، افسوس کرے گا کہ ارے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بڑی حقیقت کی بات یہ ہے کہ وہاں جو افسوس کر رہا ہے اس موقع پر اس کو سیدھا کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ موقع یہاں دیا۔ پیارے رسول نے کہا حاسبو قبل ان تحاسبو، تمہارا حساب کتاب لے کر کے، تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دیے جانے سے پہلے دنیا میں جب تک تم زندہ رہو اپنا محاسبہ کر لیتے رہو، اپنا محاسبہ کر لو۔ محاسبہ کس کو کہتے ہیں؟ محاسبہ ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز ایک فرض عبادت ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے، ایسا تھوڑی دیر اپنے آپ کو بازو میں لے جا کر کے ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں آئے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے ہم کو بھیجا، ہمارا کام کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ایسا سوچ کر کے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اس مقصد کی طرف گامزن ہونے کا نام محاسبہ ہے۔ ہر ایک میدان میں کام کرنے والا محاسبہ کرتا ہے۔ محاسبہ کرنے سے بڑا فائدہ یہ کہ اس کو فائدہ ملتا ہے۔ بزنس مین ہے، صبح سے لے کر کے شام تک جو بھی انکم آتا ہے، انکم آنے کے بعد پورا وہ گنتا ہے
ان کر کے محاسبہ کرتا ہے کہ کتنا فائدہ آیا، اتنا گیا تو کتنا ہم کو ہے۔ محاسبے سے کیا ہوتا؟ اگلا دن اس کا اور چستی سے گزرتا کہ اور زیادہ محنت کر کے کچھ کمانا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اپنا محاسبہ کر لو، قیامت کے روز نامہ اعمال تم کو جب دیا جائے گا، وہاں محاسبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ وہاں محاسبہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں محاسبہ کرنے سے فائدہ ہے، ایک دن گزر گیا، اگلا دن بھی تم کو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہاں پر تم پچھلے جو برے کام کیے ہو وہ کام سے بچ سکتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ قیامت کے روز ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال اس کی گردن میں باندھ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ تیرا نامہ اعمال تو پڑھ لے، بس تیرا نامہ اعمال تو پڑھ لے، تو کافی ہے، اس کے اندر تو نے کیا کیا سب لکھا ہوا۔ انسان حیران و پریشان ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا؟ چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو اس نے لکھ دیا ہے۔ کبھی چھپ چھپ کر کے میں نے کچھ گناہ کیا تھا، اس کو بھی اس نے لکھ دیا ہے، بڑا گناہ چھوٹا گناہ جو بھی ہم نے کیا سب اس کتاب کے اندر وہ موجود پائے گا۔ اس موقع پر وہ ہکا بکا ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی چیز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، بڑی چیز کو بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ اس نے کیا انسان جو بھی کرے وہ وہاں پر موجود پائیں گے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتلائی۔ اس کے بعد کہا والدین کی خدمت کرنا، ان سے نرم بات کرنا، ان کے لیے ہمیشہ بھلائی کی دعائیں کرتے رہنا ہر ایک بچے پر فرض ہے، ہر ایک اولاد پر فرض ہے کہ والدین کے لیے والدین کی خدمت کرے، والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرے اور والدین کے لیے مستقل دعائیں کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اسی کی کرو، والدین کے ساتھ اچھا کرو، احسان کرو، اچھی خدمت کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں میں کہ کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بڑے ہو جائیں۔ اب بڑے ہو جانے کے بعد جو 55 ہوتا ہے وہ بچپن ہو جاتا ہے، یعنی آدمی 50 اور 5 سال کا ہو جائے چھوٹے بچے کے جیسا ہو جاتا ہے، ایک بات کو 4 بار 5 بار بولتے رہتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی باپ کے سامنے ماں کے سامنے ایک بات کو 4 بار بولتا ہے، باپ بغیر کسی تنگی کے برداشت کرتا ہے، ہاں بیٹا ویسا ہی، ہاں بیٹا ہاں، جب بھی یہ پوچھتا ہے یہ جواب دیتا ہے۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ تو بھی ان کو بچپنا آ جاتا ہے، ایک بات کو جب 4 بار بولنے لگتے ہیں تو بچے کتنے بار بولتے جی، اتنی بار، ایک بار بولے تو بس ہوتا نہیں کہ آپ اتنے بار بولتے رہتے آپ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، اف بھی مت بولو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اف یہ ڈانٹ ڈپٹ میں بیزارگی ظاہر کرنے میں بالکل چھوٹا کلمہ ہے، اس سے بھی چھوٹا کلمہ اگر کچھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بول دیتا کہ یہ بھی نہیں بولنا چاہیے ماں باپ کو۔ اب وہ لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اللہ نے اف کہنے سے منع کیا ہے ماں باپ کو، لیکن یہ گالیاں دیتے ہیں، کبھی بعض لوگ تو مارتے ہیں ماں باپ کو، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھیں جیسا کرنی ویسا بھرنی۔ اگر ہم ماں باپ کو ماریں گے ستائیں گے، ہمارے بچے ہم کو ماریں گے ستائیں گے۔ دنیا جو ہے ہمارے ہی کرتوتوں کی سزا دیتی ہے، آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے، لیکن دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے، مکافات عمل کی جگہ ہے دنیا، جیسا کرو گے ویسا بھریں گے۔ ایک مومن بچہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہوتا ہے، اف بھی نہیں بولنا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ کیا دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس طرح دعا کرنا اللہ ان دونوں پر، میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ ان دونوں نے میرے بچپن میں تربیت کرتے وقت رحم سے تربیت کی، کتنا رحم کتنا برداشت تھا ان دونوں نے میری تربیت میں اٹھایا، ان کے اوپر تو ویسے ہی رحم فرما۔ اس طرح دعا کرتے رہنے کی تعلیم اس پارے کے اندر دی گئی۔ اس کے بعد کہا زنا یہ بہت بری حرکت ہے، بے حیائی کا راستہ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن کی بلاغت دیکھیں کہ ولا تقربوا الزنا کہا، زنا مت کرو بول کر کے دوسری آیات میں ہے، لیکن یہاں کہا گیا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بے حیائی بالکل برائی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا آنکھ، کان اور دل کی حفاظت سے زنا سے انسان بچ جاتا ہے،
آنکھ کی حفاظت کیجئے، کانوں کی حفاظت کیجئے، دل کی حفاظت کیجئے. زنا سے بچنا ممکن ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس کے بعد کہا لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کرو، ایسی بات جس سے لوگوں کو خوشی ملے، لوگوں کو پسندیدگی ہو. لوگوں کو پریشان، لوگوں میں فساد ڈالنے والی بات مت کرو. شیطان کے اکساوے میں آ کر کے انسان عام طور پر فساد پیدا کرنے والی باتیں کر دیتا ہے. ایسی باتیں جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے نفرتہ کی ظاہر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، بہترین بات بولو. ہمارا المیہ یہ ہے جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں نہیں بولتے ہیں، جہاں نہیں بولنے کی ضرورت ہے وہاں پہ بولتے رہتے ہیں. کچھ ناموافق کی بات سامنے آئی، خاموش اگر رہے تو پورا معاملہ حل ہو سکتا ہے، وہاں پہ انسان بولتا ہے. اور جہاں بولنے کی ضرورت رہتی ہے، جہاں محبت قائم ہونے کا رہتا ہے، جہاں پر خوشحالی آنے کی رہتی ہے، وہاں پہ خاموش رہتا ہے. یہ شیطانی کرتوت ہے، اس سے بچنے کی تعلیم دی گئی. اس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا، بڑا دلچسپ واقعہ. اس کے اندر بڑے سبق ہیں. ایک سبق تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھے، صحیح عالم تھے اس وقت کے. وہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سفر کرنے کا حکم دیا. معلوم ہوا کہ اونچی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سفر کرنے کا حکم دیا. حضرت خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر علیہ السلام نے کچھ کنڈیشن بتائے. کنڈیشن کے اوپر ان کو تعلیم دینے کے لیے رکھ لیا. کنڈیشن کیا ہے؟ جو بھی میں کروں سوال نہیں کرنا. یہ حضرت خضر کی کنڈیشن تھی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. بچے کو قتل کر دیے تھے تو سوال کر بیٹھے، کشتی کو توڑ رہے تھے تو سوال کر بیٹھے، دیوار گر رہی تھی اٹھا رہے تھے تو سوال کر بیٹھے. آخرکار خضر نے کہا اب میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ. میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، چلے جاؤ. اس سے اسلاف بتاتے ہیں کہ علم کے لیے صبر ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر، اگر خضر کے ساتھ رہ کر کے صبر کرتے اور کتنی باتیں حضرت خضر بتاتے. یہ 3 ہی باتوں پر الگ کر دیے، چلے جاؤ یہاں سے بول دیے. اگر یہ صبر کرتے تو کتنی باتیں بتاتے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا. تو علم صبر مانگتا ہے. اگر کوئی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، صبر سے ان کو معاملہ کرنے دیں. 1 مہینہ ہوا، 2 مہینے ہوئے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نکال دیے وہاں ڈالے، نکال دیے وہاں ڈالے، نکال دیے وہاں ڈالے. کہیں بھی نہیں آتا بچے کو کچھ نہیں آتا، نہ بچی کو کچھ آتا ہے. علم کے راستے میں اگر آپ چھوڑے ہیں تو صبر کا دامن تامے رکھیں. ایک شاعر کہتا ہے کہ اخی لن تنال العلم الا بستہ سأنبئک عن تفصیلها ببیان. میرے بھائی علم حاصل کرنے کے لیے انہیں 6 چیزوں کی ضرورت ہے. ذکاؤن، آدمی کو چالاکی ہونا، وحرصن، شوق ہونا پڑھنے کا، واجتہاد، خوب محنت کرنا، وارشاد استاد، استاد کی بات سننے کا مادہ انسان کے اندر رہنا، وطول زمان، ایک لمبا زمانہ درکار ہے علم کے لیے، وبلغۃ، پڑھی کے واسطے جتنا پیسے درکار ہے اتنے پیسے بھی ہونا. بغیر پیسوں کے فری علم نہیں آتا. اگر وہ آیا تو اس علم کی اہمیت نہیں رہتی. وبلغۃ، اتنا جتنی ضرورت ہے اتنے روپیے بھی ہونا چاہیے. یہ علم کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہے. اس کے بعد کہا زمین پر اکڑ کر مت چلو. نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان تک چڑھ سکتے ہو، پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہو، کچھ نہیں. اتنے لمبے تو نہیں ہوتے. اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے. مار کر کے چل کر کے کیا ثابت کر رہے ہو؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ، یعنی رحمان کے بندوں کی ایک اہم پہچان یہ ہے کہ زمین میں وہ بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی ظاہری نرمی باطن کی اچھائی کو بتاتی ہے. آدمی ظاہر میں نرم ہے تو اس کے اندر کی اچھائی کو بتاتا ہے کہ اندر بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اندر کی اچھائی باہر ظاہر ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو. اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے. اصل میں یہودی لوگ ہمارے نبی کے پاس آئے، 3 سوالات کیے. سوال پہلا یہ تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں؟ آتما. روح کی حقیقت بتائیے. دوسرا سوال تھا ذوالقرنین کون تھے؟ اور تیسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ 3 سوالات کیے یہودی آ کر آپس میں یہ بول لے کر آئے تھے. آج دیکھتے ہیں یہ نبی صحیح نبی ہے یا نہیں. یہ سوالات کے جوابات دیتا ہے تو سچا نبی سمجھیں گے ہم، نہیں دیتا ہے تو یہ جعلی نبی ہے، اس کو ہم انکار کر دیں گے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے جب یہ 3 سوالات کیے، پیارے نبی کو معلوم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ تھے، نہیں معلوم تھا. رسول اللہ نے کہا صبا بتاتا ہوں، کل بتاؤں گا. 15 دن تک وہی رک گئی. 16ویں دن جب وہی آئی تو روح کی حقیقت ذوالقرنین کون ہے اور اسی طرح سے اصحاب الکہف کون ہے، اللہ نے یہ باتیں نہیں بتائی. ہمارے نبی کو ڈانٹا، ہمارے نبی کو تنبیہ فرمائی، ہدایت دی اور یہ سمجھایا، تعلیم دی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے نبی کو سمجھایا کہ کل آپ اگر کچھ کام کرنا ہو، کل کچھ بات بولتا ہوں بول کر کے اگر لوگوں کو بولے تو صرف کل بولوں گا بول کر کے خاموش نہیں رہنا، فوراً انشاءاللہ بولنا. انشاءاللہ اگر آپ بولیں گے تو اللہ کی مدد آتی. اسی لیے 15 دن وہی رک گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں بتلایا. دقیانوس یہ عیسائی بادشاہ تھا، لوگوں کو بت پرستی کی طرف ابھارتا تھا، بت پرستی کا حکم دیتا تھا. جو بتوں کی عبادت نہیں کرتا اس کو یہ قتل کر دیتا تھا. وہ زمانے میں چند نوجوان توحید پرست ہوئے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اب بادشاہ ان کو پکڑنے کے لیے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑو، ان کو مار دیں گے کیونکہ وہ بت پرستی کا انکار کر رہے ہیں. یہ لوگ ایک پہاڑ میں غار میں آ کر کے چھپ گئے. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا. 309 سال ہو گئے. کتنا بڑا معجزہ ہے. یہ نوجوان تھے. 309 سال کے بعد جب اللہ نے ان کو جگایا تو بھوک لگ رہی تھی، تو کچھ لانے کے لیے شہر میں گئے. پرانے سکے ان کے پاس تھے تو لوگوں نے دیکھا کہ بہت پرانے سکے ہیں، پکڑ لیے گئے. بعد میں ساری باتیں بتائی گئی. وہ نوجوان قوم کے ہیرو بن گئے. اس وقت جب یہ ہوشیار ہوئے تھے تو وہ اسلامی حکومت تھی، توحید کا بول بالا تھا، تو سارے لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا یہ تذکرہ فرما کر کے یہ بات بتلایا کہ ایمان اہم ہے، اس کو بچانا ضروری ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ پکے ایمان والوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ بات کہا کہ نوجوانوں کی دلچسپیاں ماڈرن اسٹائل اور ادھر کی ادھر کی خواہشات میں نہیں، نوجوانوں کی دلچسپیاں ایمان میں ہونی چاہیے. یہ نوجوان تھے لیکن ایمان میں مضبوط تھے. اللہ رب العالمین نے 309 سال سلا کر کے قرآن پاک میں اندر پیغام دیا کہ ایک نوجوان دین کے اندر دلچسپی رکھے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو اللہ ان کا نام یہاں زندہ رکھا. انشاءاللہ اگر ہمارے نوجوان دین میں دلچسپی رکھیں گے، مر جانے کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نمونے کے طور پر ہمارا نام باقی رکھے گا. ایک نمونے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کا نام اب تک زندہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نام اب تک زندہ ہے، محدثین کا نام اب تک زندہ ہے. جب بھی ہم حدیث بیان کرتے ہیں رواہ البخاری کہتے ہیں، رواہ مسلم کہتے ہیں، رواہ ترمذی کہتے ہیں. یہ بچپن سے ایماندار تھے، دیندار تھے. دین اور ایمان کی دلچسپی نے ان کو حدیث رسول سیکھنے پر آمادہ کیا. پوری زندگیاں اس میں کاٹ دی. انتقال ہو گئے اب بھی زندہ ہے، انتقال ہو گئے کئیوں برس ہو گئے اب بھی زندہ ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ نیک اور مخلص لوگوں کو اللہ تبارک و ان کے ذکر کو قیامت کے صبح تک زندہ رکھتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتلایا کافر اور مشرک لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں. اہم وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سنتے نہیں ہیں. اگر قرآن کو سنتے سمجھتے تو وہ ایمان لاتے. فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ہے حبیب جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ کافروں اور آپ کے درمیان میں ہم پردہ ڈال دیتے ہیں. وہ قرآن نہیں سنتے، اس وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. غصے میں نفرت دل میں لے کر کے بھاگ جاتے ہیں. آپ جیسے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نفرت سے بھاگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ کافر ہے. ہمارا دشمن ہمیں پہچانتا نہیں ہے اس لیے وہ دشمنی کر رہا ہے. اگر وہ ہمیں پہچان لیتا تو ہمارا جگری دوست بن جاتا. ہم موم ہے، وہ ہمیں پتھر سمجھتا ہے. جب ہم کو چھوئے گا آ کر کے وہ معلوم کر لے گا کہ یہ پتھر نہیں ہے جیسا میں سمجھتا تھا، یہ موم ہے. ایسے ہی قرآن مجید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی حقیقت ہے. جو لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں دور رہ کر کے کرتے ہیں، ان کی باتیں سن کر پیارے رسول کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو گرویدہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق بھی دے دے گا. اس کے بعد مشرکوں کا ایک عقیدہ بتایا گیا. مشرک کیا بولتے تھے؟ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جب ان کو چوائس دیا جاتا کہ تم کو کیا چاہیے تو بولتے کہ بیٹیاں نہیں چاہیے، بیٹے چاہیے. اللہ نے فرمایا کیا انصاف ہے.
افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما. دیکھو تم نے تو اپنے رب کے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے بیٹوں کو چنا, اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا. کتنی بھونڈی بات بول رہے ہو, کتنی بڑی بات بول رہے ہو. فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک نوری مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتلائی, مشرکین کے اس عقیدے کی تردید فرمائی, اور بہت ساری باتیں اس بارے میں اللہ نے بتلائی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے احکامات پر ہمیں عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.